اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب پہلا ٹرمپ کا دور تھا اس میں عمران اور باجوہ جب گئے تھے تو کس طریقے سے ان کو بلیک میل کر کے دھمکی دے کے تو زبردستی کشمیر لکھوا لیا گیا تھا۔ دونوں کشمیر لکھ کے دے کے آ گئے تھے وہاں پہ۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا اور مختصر سے وقت میں۔ اور اس کے بعد جب اب دوبارہ دور اس کا آیا تو اس نے ٹرمپ نے، اسرائیل نیتنیاہو نے اور گولڈ سمتھ نے مل کے انڈیا کو سپورٹ کیا اور انڈیا سے حملہ کروایا پاکستان پہ کہ پاکستان جواب نہیں دے گا، امریکہ اس پہ پریشر ڈال کے اس کو روک دے گا، وہ نہیں جواب دے گا۔ ایسے ہی ہوتا آیا تھا نا 76 سالوں میں۔ تو لیکن امریکہ بھی بھول گیا تھا، اسرائیل بھی بھول گیا تھا، انڈیا بھی بھول گیا تھا کہ اس مرتبہ نہ تو ایک بزدل باجوہ تھا نہ ہی بزدل عمران نیازی تھا۔ نیازی فیملی کی تاریخ ہی پڑھ لیں اٹھا کے، 90,000 قیدیوں کو زبردستی ہتھیار ڈلوا کے قید کروانے والا بھی جنرل نیازی تھا، عمران کا کزن۔ یہ خاندان ہی غداروں کا خاندان ہے۔ اس کے بعد اس پہ بات ہوگی۔ اور جب دوبارہ انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پہ تو ٹرمپ نے کس طرح دھمکی دی کہ خبردار پاکستان نے جواب نہیں دینا ہے، آگے بات کو نہیں بڑھانی ہے، ادھر ہی ختم کر دے، بالکل جواب نہیں دینا ہے۔ لیکن اس وقت نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف وزیر دفاع اور سب سے بڑھ کے حافظ سید عاصم منیر ایئر فورس کے چیف، نیوی کے چیف، سب نے حکومت کا ساتھ دیا اور حکومت نے بھرپور حملے کی صورت میں جواب دیا۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا اور مختصر سے وقت میں۔ بس میری آپ سب سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ آپ لوگوں کو حق سچ بتانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں حق سچ بتانے والے بہت تھوڑے سے ہی بندے رہ گئے ہوئے ہیں۔ ان کی سپورٹ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں اور کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اور جو اشتہارات چلتے ہیں نا وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا کریں۔ 7-8 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، پلک جھپکتا ہی گزر جاتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو جناب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے جب عمران نیازی اور جنرل باجوہ، دونوں اتنے بزدل تھے نا، یقین غدار نہیں تھا باجوہ، بزدل ضرور تھا۔ ان دونوں کو سامنے بٹھا کے ٹرمپ نے مودی کو بھی سامنے بٹھا کے ان دونوں کو کہا کہ آپ یہاں سے پاکستان اس وقت جا سکتے ہیں جب کشمیر کو لکھ کے دیں، کشمیر کا معاملہ حل کریں، فنش کریں، ختم کریں، ادھر کا تمہارے پاس، ادھر کا انڈیا کے پاس۔ لکھوا لیا ان دونوں سے ڈنڈے کے زور پہ، ڈنڈا دے کے نا گھسیڑ کے لکھوا لیا، لکھ کے دے کے آگے
اور اس وقت عمران نیازی نے کہا، باجوہ تو خاموش ہو گیا کیونکہ تھا تو وہ بھی بزدلی، لیکن عمران نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو میری پارٹی کو فنڈز دینے ہوں گے۔ کتنے دینے ہوں گے؟ 300 ارب، 300 کروڑ، 300 کروڑ انڈیا لگاتا تھا وہاں ہر سال جنگ کے لیے، جو مجاہدین کے خلاف جنگ لڑتا تھا نا، اس کا خرچہ ہوتا تھا 300 کروڑ۔ تو انڈیا نے کیا کیا، اس نے 50 کروڑ مانگے، انڈیا نے اس کو 30 کروڑ دے کے نا، 30 کروڑ میں اس نے کشمیر کا سودا کر دیا، وہاں سے لے کے آ گیا۔ اب جب دوبارہ ٹرمپ کا دور آیا، ٹرمپ نے سمجھا وہی حکومت ہوگی، وہی سب کچھ ہوگا۔ ٹرمپ نے، نیتن یاہو نے اور یہ گولڈ سمتھ نے، انہوں نے مل کے تو انڈیا کو پمپ کیا کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، ہم سب کچھ کریں گے، انڈیا کو، پاکستان کو حملہ بھی نہیں کرنے دیں گے، تم حملہ کر دو اس کے اوپر۔ یہ سب پلان تھا، وہ جو کشمیر میں ڈرامہ رچایا گیا تھا نا، وہ سب کے سب ایک پلان کے تحت ہی تھا۔ انہوں نے جواز بنا کے حملہ کرنا تھا، وہ کیا انہوں نے۔ اچھا، جب حملہ ہو گیا پاکستان پہ، سب کچھ ہو گیا، تو فوراً ٹرمپ کی کال آ گئی، جی خبردار تم لوگوں نے جواب نہیں دینا، بات کو ادھر ہی ختم کرو، میں بیچ میں آ گیا ہوں تو اب میں تم دونوں کا تصفیہ کروا دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت نواز شریف، شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، اور سب سے بڑھ کے حافظ سید، آصم منیر، علی کا شیر، فاطمہ کی اولاد، شاہ شمس تبریز کی نسل، اور ایئر فورس کا چیف، نیوی کے چیف، ان سب نے حکومت کو بھرپور سپورٹ دی، اور حکومت نے بھرپور جواب دیا حملے کی صورت میں۔ خود سے فوج کچھ نہیں کر سکتی ہے، جب وزیر اعظم اور صدر اجازت دیتے تب جا کے حملہ ہوتا ہے، صدر بھی نہیں، وزیر اعظم حملہ کرنے کا حکم جاری کرتا ہے، اور وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور نواز شریف، شہباز شریف، انہوں نے جب آرڈر جاری کیا کہ بھائی فوری حملہ کر دو اور بھرپور حملہ کر دو، اور ایسی پلاننگ کے تحت حملہ کیا گیا کہ انڈیا کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو نانی یاد آ گئی۔ یہ ہوتا ہے مردوں کا فیصلہ، ہجڑوں کا فیصلہ نہیں۔ جو خود کہ میں، ہاں بھائی میں جنس پرست ہوں، ہم جنس پرست ہوں، اس کی کیا اوقات ہے؟ جس کی اولاد اس کی خود کی نہیں بن سکی ہے، بیٹے دونوں یہودی بن گئے، بیٹی کرسچن بن گئی، اور خود یوتھڑوں کا عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ لعنت ہے تم لوگوں کی زندگیوں پہ، یوتھڑوں کو کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ان غداروں نے کیا کیا کہ اچھا، انڈیا کو جب دیکھا نا ہارتے ہوئے، یقین جانیے جو انڈیا کا شر ہوا ہے نا، یہ شر اگر پاکستان کا ہوتا تو ٹرمپ کبھی بھی بیچ میں نہ آتا۔ اس نے کہنا تھا کہ بھائی میں نے تو کہہ دیا میں نیوٹرل ہوں، میں تو بیچ میں آ ہی نہیں رہا ہوں، آپ جانو اور انڈیا جانے۔ لیکن جب انڈیا کا شر برا ہو گیا، انہوں نے دیکھا تو قوم یوتھڑ کہتی ہے جی کہ یہ تو ایئر فورس نے سارا کیا۔ نہیں، ایئر فورس نے کیا، نیوی نے کیا، اور بری فوج نے کیا۔ بری فوج کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کشمیر میں بری فوج تقریباً 26 کلومیٹر انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ سیالکوٹ میں تقریباً 22 کلومیٹر اندر ہے، لاہور میں 18 کلومیٹر ہے، اور راجستھان سیکٹر میں تقریباً 6 کلومیٹر انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اصل پوزیشنوں پہ چلے جائیں۔ انکار کر دیا پاکستان نے، نہیں یہ علاقے ہم نے فتح کیے ہیں، جنگ میں لڑ کے جیتے ہیں، فتح کیے ہیں، تو اس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی ہوئی ہیں،
اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوا۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے اب یہ ہوا ہے کہ اچھا قوم یوتھڑوں میں ایسے جاہل لوگ ہیں نا کہ ان کی جہالت پہ سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، باقی بعد میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے حافظ سید آصم منیر کی اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔